الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اذا كانت لیلة النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین و سامعین، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد عالی جو حدیث کی معروف کتاب سنن ابن ماجہ کے اندر ہے، اس کا باب ہے ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، یعنی ابن ماجہ شریف میں باقاعدہ شعبان کی ماہ شعبان کی نصف کی رات یعنی 15 شعبان، اس کا باقاعدہ عنوان قائم کیا گیا، اور اس عنوان کے تحت اس حدیث مبارکہ کو امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا ہے۔ ماہ شعبان کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ الشعبان شہری، فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے۔ اب جس مہینے کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمائیں میرا مہینہ ہے، تو پھر اس مہینے کی عظمت کو کون بیان کر سکتا ہے؟ اور شعبان المعظم کو جو 2 پڑوسی مہینے ملے ہیں وہ بھی عظمت والے ہیں، یعنی رجب اور رمضان۔ اس سے پہلے رجب ہے جس کی 27 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج عطا فرمائی، اور اس کے بعد کا جو مہینہ ہے وہ رمضان ہے، اور رمضان کی فضیلت تو وراء الورا ہے۔ تو گویا یہ مہینہ جو ہے یہ کریم الطرفین ہے، اس کے دائیں بائیں دونوں مہینے عظمت والے ہیں۔ اب ہمارا آج کا موضوع اس ماہ شعبان کے اندر آنے والی وہ رات ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ یہ وہ عظمت والی رات ہے کہ جس کے فضائل احادیث طیبات میں بیان ہوئے ہیں، اور ایک حدیث مبارکہ صحاح ستہ میں سے ابن ماجہ کی حدیث جس کے راوی حضرت مولا علی المرتضیٰ ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض جگہوں پہ فضیلت عطا کی ہے، جیسے مسجد کی جگہ کی عام جگہ پہ افضلیت ہے، یہ جگہ اس جگہ سے افضل ہے جو باہر ہے۔ یوں ہی حرم کی جگہ کی افضلیت باقی زمینوں پر ہے، اور پھر خانہ کعبہ جہاں قائم ہے اس کی افضلیت باقی چیزوں پر ہے، باقی جگہوں پر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح بعض جگہوں کو بعض جگہوں پر فضیلت دی ہے، یوں ہی بعض وقتوں کو دوسرے وقتوں پر فضیلت دی ہے۔ جیسے جمعۃ المبارک
یہ جمعہ کا جو وقت ہے یہ باقی اوقات سے افضل ہے۔ تو ان فضیلت والی اوقات میں، فضیلت والے دنوں میں، راتوں میں سے ایک رات جو ہے وہ شب برات ہے۔ یہ رات توبہ کی رات ہے، اللہ تعالیٰ سے ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑنے کی رات ہے۔ احادیث طیبات کے اندر آتا ہے کہ جو یہ رات شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ 300 رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اگر ایک دروازہ رحمت کا کھلا ہوا ہو اور وہ بھی اللہ کی رحمت کا دروازہ، اگر کوئی دنیا کا بادشاہ اپنے دروازے سے دینا شروع کر دے تو میرے خیال میں اس جگہ پہ آیا ہوا کوئی بھی بندہ خالی نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ یہ اس کا سٹیٹس ہے کہ وہ بادشاہ ہے۔ تو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ بادشاہ کے دروازے سے کوئی خالی لوٹا ہو۔ اگر دنیا کا کوئی آدمی اپنے دروازے سے کسی کو خالی نہیں لوٹاتا ہے تو پھر بتائیے اللہ کا دروازہ ہے رحمت، اور ایک نہیں، حدیث مبارکہ میں ہے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور جب قیامت قائم ہوگی، میزان پر اعمال تلیں گے، اور جب کسی کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا تو اسے کہا جائے گا تو شب برات کو کدھر تھا؟ یعنی اس کی اہمیت اتنی بڑی ہے کہ میزان کے اوپر شب برات کی بحث ہو رہی ہے۔ جب اعمال تلیں گے، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، گناہوں کا پلڑا بھر جائے گا، پوچھا جائے گا شب برات کو کدھر تھا؟ اگر تو نے اس کی قدر کو سمجھا ہوا ہوتا، اس کی اہمیت کو سمجھا ہوا ہوتا تو آج تیرے ساتھ یہ حال نہ ہوتا۔ اس لیے یہ جو رات آنے والی رات ہے یہ بہت بڑی رات ہے، یہ ہر ایک مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرنے والی رات ہے۔ مجھے یہ بتائیے، اگر کوئی بندہ ضرورت مند ہو اور کسی جگہ پر اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہو تو بتائیے وہ اس جگہ پہ جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے؟ کوئی بندہ بیمار ہو تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہاں میرا کوئی علاج ممکن ہے، کسی معالج کے پاس جاتا ہے، طبیب کے پاس جاتا ہے، حکیم کے پاس جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ضرورت مند جو ہے وہ اپنی ضرورت کی جگہ پر جاتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں، آج اگر حکومت اعلان کرے کہ کل جو بندہ 10 بجے چیچیاں چوک میں ہوگا اس کو 1 لاکھ روپیہ حکومت کی طرف سے دیا جائے گا، اس کی امداد کی جائے گی، یہ اعلان ہو جائے، مجھے بتائیں کہ ضرورت مند وہاں پہ پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے؟ جب یہ اعلان ہو کہ فلاں جگہ پہ اگر کوئی جا رہا ہے حکومت اسے 1 لاکھ روپیہ دے گی تو ضرورت مند ضرور وہاں پر جائیں گے۔ یوں ہی سمجھ لیجئے کہ یہ رات جو آنے والی ہے یہ تو رحمت کی رات ہے۔ اگر کوئی آدمی اس رات کو نہیں جاگتا، اپنے رب کے حضور توبہ نہیں کرتا، اپنے رب کو نہیں مناتا، تو لفظوں میں تو وہ نہیں کہہ رہا لیکن عمل سے کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے تیری رحمت کی ضرورت نہیں ہے۔ وگرنہ رحمت کے لیے تو اللہ نے بتا دیا کہ یہ رات ہے، کسی کو چاہیے تو اٹھو پھر جاگو، میرے سامنے قیام کرو، میرے سامنے سجدے کرو۔ تو اگر کوئی اعلان اللہ کی طرف سے اعلان، جس حکومت نے اعلان کیا کہ فلاں جگہ پہ آئیں تو ہم آپ کی مدد کریں گے، تو جس کو ضرورت ہوگی وہ جائے گا، جو نہیں جائے گا مانا یہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ رات جو ہے، یہ رات وہ ہے کہ جس رات تمہارے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، یہ رات وہ ہے جو گناہوں سے معافی کی رات ہے۔ تو اب اگر کوئی آدمی اس رات کو نہیں جاگتا، اللہ کے حضور کھڑا نہیں ہوتا،
تو وہ گویا زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ مجھے رحمت الہی کی ضرورت نہیں ہے، اور جس کو ہوگی وہ اپنے پروردگار کے حضور کھڑا ہوگا۔ اب جو میں نے یہ کہا کہ یہ رات اعمال اللہ کے حضور پیش ہونے والی رات ہے، کبھی اس پہ غور کیا آپ نے؟ یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ یعنی انسان عمل کر رہا ہے، عمل لکھا جا رہا ہے، لیکن پیش کب ہوگا؟ یہ شب برات کو۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا موقع دیا کہ تمہارے اعمال لکھ دیے گئے ہیں لیکن پیش نہیں ہوئے، ابھی تمہارے پاس توفیق توبہ ہے۔ شب برات کو اعمال پیش ہونے سے پہلے جب کوئی آدمی اللہ کے حضور توبہ کر لیتا ہے تو اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ابھی بھی کتنا ہمارے پاس وقت شب برات میں موجود ہے، ہمیں آج ہی اپنے پروردگار عالم کے حضور سچی توبہ کر لینی چاہیے، تاکہ شب برات کو جب ہمارا نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہو تو فرشتے یہ کہیں اے باری تعالیٰ تیرا فلاں بندہ اس نے اعمال تو ٹھیک نہیں کیے تھے لیکن شب برات سے پہلے توبہ کر چکا ہے۔ اور توبہ کی کیا فضیلت ہے؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ توبہ ایک کتنا بڑا عطیہ ہے اللہ کا، کاش ہم سمجھیں۔ علامہ اقبال کا ایک مصرع کئی بار میں آپ کو سنا چکا ہوں، قلندر لاہوری نے کیا خوب کہا، یہ پڑھیے ذرا جواب شکوہ کے اندر۔ اقبال کہتا ہے ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں۔ یہ شعر ہے جواب شکوہ کا۔ جب انسان کی جانب سے اقبال نے پہلے التجائیں پیش کی تو پھر اللہ کی طرف سے جوابات ہیں، اس میں ایک جواب یہ بھی ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا اقبال تو یہ اتنی لمبی چوڑی باتیں کر رہا ہے، تو کہتا ہے لوگوں کو یہ مسئلہ ہو گیا، لیکن کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے بھی ہے یا نہیں؟ آج مادی دنیا میں پھنسے ہوئے لوگوں نے ساری اپنا ہر عمل کا ذریعہ اپنے دنیا کو بنائے ہوئے، اللہ کے حضور جاتے ہی نہیں ہیں، اس کے سامنے اپنے مسائل رکھتے ہی نہیں ہیں، اس سے مانگتے ہی نہیں ہیں۔ تو بڑی ٹھیک ترجمانی اقبال نے، گویا یہ ایک الہامی طور پہ کلام ہے۔ رحمت الہی کیا کہہ رہی ہے بطور خاص یہ شب برات کے حوالے سے؟ کہتا ہے ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ رو منزل ہی نہیں، اور کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ یہ اقبال کا تبصرہ ہے، کہتا ہے اللہ کی رحمت تو پکار رہی ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں۔ ہم تو نماز میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھ رہے ہوتے ہیں، 30-40 سال ہو گئے نا ہر نماز میں اللہ اکبر کہہ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ پڑھ کیا رہے ہیں، بس ایک رٹا لگایا ہوا ہے، سمجھ نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ تو رحمت الہی کیا کہہ رہی ہے؟ یہ آگے جا کے میں حدیث مبارکہ جو خاص شب برات سے متعلق ہے وہ آپ کو سناؤں گا، لیکن رحمت الہی انسان کو پکار رہی ہے۔ اور دنیا کا ضابطہ کیا ہے؟ ملتا کس کو ہے؟ جو کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ مجھے بتائیں آپ کے ساتھ کتنا ہی ظلم ہو جائے، کوئی عدالت آپ کے پاس جج آپ کو کہے گا کہ آپ کے ساتھ ظلم ہو گیا، آئے مجھے درخواست دیں اور میں آپ کا کیس سنتا ہوں۔ کیا ضابطہ ہے دنیا کا؟ آپ کو جانا پڑے گا کسی عدالت میں،
اگر آپ کو انصاف چاہیے تو آپ جائیں گے کسی جگہ پر، جب جائیں گے، یہاں کا تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ ضابطہ ہے کہ جب کوئی اس کے کرم مانگنے کے لیے جاتا ہے تو پھر وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میرے دامن میں تنگی آئی ہے، لیکن اللہ کی رحمت میں کمی نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے لیے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، پھر مانگنے کی ضرورت ہے، مانگنے والا انسان بنے۔ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے جب رحمت کی یہ ٹھاٹھیں لگتی ہوئی دیکھی تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا او جیک قطرہ بخش مینوں کم بن جاوے میرا۔ میاں صاحب نے تو ایک قدم اور آگے کی بات کی ہے نا، میں تو صرف شب برات کی آپ کو رحمت سنا رہا ہوں، اور میاں صاحب نے تو بہت آگے کی بات کی ہے۔ وہ چونکہ صوفی ہیں، ان کی نگاہ حقائق کے پردوں کے آگے دیکھ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں مولا یہ لوگ تو سمجھ رہے ہیں نا کہ صرف شب برات میں رحمت ہے، وہ کہتے ہیں رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، ہر شب شب قدر است اگر تو قدر دانی۔ صوفی تو ہر رات کو شب برات سمجھتے ہیں، صوفیات تو ہر رات کو شب قدر سمجھتے ہیں۔ یہ تو میرے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رات رکھ دی ہے، فرمایا یہ رات وہ ہے، اللہ کا وہ عطیہ ہے، زندگی کے سارے گناہ معاف کرنے کے لیے ایک رات شب برات ہی کافی ہے۔ لیکن بات پھر وہی آئے گی کہ پھر کوئی مانگنے والا ہو تو پھر نہ۔ اب آ جائیے وہ حدیث مبارکہ، اور یہ حدیث مبارکہ سنن ابن ماجہ کے اندر ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شب برات سے متعلق خاص طور پر، اور صحیح حدیث مبارکہ ہے اور یہ سیاستہ کی روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، یہ جو 15ویں شعبان کی رات شب برات، فرمایا جب شعبان نصف شعبان کی رات آتی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، حضور نے فرمایا اس کی راتوں کو قیام کرو اور اس کے دن کو روزہ رکھو۔ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا فإن اللہ ینزل فیہا لغروب الشمس الی سماء الدنیا۔ احادیث و قرآن میں بسا اوقات وہ لفظ ہوتے ہیں جن کا ظاہری معنی ہم نہیں لے سکتے، لیکن اس کا ایک مجازی معنی لینا پڑے گا، یعنی اللہ آسمان دنیا پہ آتا ہے، معنی کیا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کے قریب ہو جاتی ہے۔ آسمان دنیا پر 7 آسمان ہیں، یہ جو بالکل پہلا آسمان ہے جو ہماری زمین سے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جلوہ فگن ہو جاتی ہے اور صدائیں دی جا رہی ہوتی ہیں۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا، جیسے میں نے پہلے کہا کہ پیاسا پانی کے پاس جائے، ایک تو یہ ہے، لیکن یہ رات جانتے کون سی رات ہے؟ عام ضابطہ تو یہ ہے کہ جو پیاسا ہے وہ کسی پانی پہ جائے گا، کہیں چشمے پہ جائے گا، کسی جگہ پہ جائے گا، اور بسا اوقات اللہ کی رحمت ایسی آ جاتی ہے، وہ رحمت انسان کے گھر میں آ جاتی ہے۔ فرمایا ہر وقت تو رحمت مانگنے کے لیے تمہیں کسی جگہ پہ جانا پڑتا ہے، لیکن یہ رحمت اللہ کی وہ ہے جو تمہارے گھروں کے اندر خود آ رہی ہے اور تمہیں پکار رہی ہے۔ اور وہ ندائیں کیا ہیں؟ بطور خاص 3 ندائیں، فیقول الا من مستغفر لی فاغفر له، یہ 3 باتیں آپ نے بطور خاص یاد رکھنی ہے اس رات کے حوالے سے۔ جو اللہ کی خاص صدا ہے، پہلی صدا ہے
اللہ کہتا ہے کوئی گناہ پہ توبہ کرنے والا آؤ، میں تمہاری توبہ کو قبول کرتا ہوں۔ یہ لفظ ہیں حدیث مبارکہ کے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الا من مستغفر لی، کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا ہے فاغفر لہ۔ ضمانت کس نے دی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے گارنٹی دے دی ہے، فرمایا اللہ کی رحمت کو مانگنا تمہارا کام ہے، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی توبہ طلب کرنا تمہارا کام ہے، تمہاری توبہ کی قبولیت محمد مصطفیٰ اس کی گارنٹی دے رہے ہیں۔ فیقول الا من مستغفر لی فاغفر لہ، فرمایا ہے کوئی مانگنے والا میں اس کے مغفرت مانگنے والا اس کو مغفرت دوں۔ الا من مسترزق، کوئی رزق مانگنے والا ہے، فرمایا فارزقہ، میں اس کو دوں گا۔ اس رات کو مغفرت طلب کرنے کی صدا بھی دی جا رہی ہے کہ مجھ سے مغفرت مانگو میں دوں گا، رزق کی صدا دی جا رہی ہے کہ رزق مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ الا من مبتلا، ہے کوئی مصیبت زدہ وہ مجھ سے طلب کرے، اپنی مصیبت سے چھٹکارے کا راستہ مجھ سے مانگے، فَأُعَافِيهِ عَلَىٰ قَضَا وَقَضَا حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرِ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی رحمت یہ صدائیں دیتی رہتی ہے اور ساری رات یہ صدائیں انسان کو ہو رہی ہوتی ہیں یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے، یعنی رات پڑتے ہی۔ اب شب قدر کے بارے میں تو آپ نے یہ سنا نا، لیلۃ القدر کے بارے میں جو رمضان کی 27 کو ہوتی ہے کہ اس میں ایک لمحہ ہوتا ہے۔ آپ شب برات کی عظمت کو سمجھیں، لیلۃ القدر کے بارے میں جو رمضان میں ہے اس کے بارے میں کہا ایک لمحہ ہوتا ہے جو قبولیت کا ہے، لیکن شب برات وہ ہے حضور نے فرمایا سورج غروب ہونے سے لے کر اگلا سورج طلوع ہونے تک ساری کی ساری قبولیت کی رات ہے۔ اس رات کی عظمت کو کون بیان کرے جس کا ایک ایک لمحہ قبولیت دعا کا ہے، جو حدیث مبارکہ ابن ماجہ سے میں نے آپ کی خدمت میں پورے عربی متن کے ساتھ پڑھی ہے، یعنی یہ ہر لحظہ پوری رات ہی قبولی، کسی بھی وقت جو سورج غروب ہوتا ہے مغرب کا ٹائم شروع ہوتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ اجابت کی رات ہے، قبولیت کی رات ہے، جو بھی انسان اللہ کے حضور مانگے۔ جو میں نے کہا کہ ہم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا ہے، بہت کم ہیں اللہ سے مانگنے والے، اور کہیں مانگا بھی جا رہا ہو تو لوگ کہتے ہیں بس کس وقت آمین ہو اور ہماری جان جہاں سے چھوٹے، یعنی اللہ سے مانگنے میں ہم کمزور ہیں، اللہ سے مانگنے میں کمزور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور جب کوئی آدمی اخلاص نیت سے مانگتا ہے پھر تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف لوٹ پلٹ کر آتی ہے۔ اور اگر آپ احادیث طیبات پڑھیں، صحیح بخاری کی حدیث، اتنا بڑا مجرم ہے جس نے 99 قتل کیے ہوئے، 99 قتل، روایت صحیح بخاری کے اندر ہے، قرآن عظیم کے بعد اصح الکتب بعد کتاب اللہ، صحیح بخاری، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ 99 قتل ایک آدمی نے کیے، اس کے دل میں ایک تمنا ہوئی کہ کسی وقت انسان کا ضمیر جاگ جاتا ہے، اس کے دل میں یہ تمنا ہوئی، کسی بندے کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میں نے 99 قتل کیے، کوئی میری معافی کی گنجائش ہے؟ وہ بیچارہ بھی اسی طرح تھا، کوئی خالی۔ اس نے کہا او بھائی ایک بندہ قتل کرنے والے کو معافی نہیں، تم 99 قتل کرنے کے بعد معافیاں ڈھونڈ رہے ہو۔ روایت میں آتا ہے اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 بندوں کا قاتل، لیکن 100 قتل کر کے پھر دل میں یہ تمنا آئی کہ میری معافی کی کوئی صورت ہونی چاہیے۔ پھر کسی کے پاس گیا، کہنے لگا 100 قتل کر دیے، کوئی معافی کی گنجائش ہے؟ کسی نے کہا فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، وہ ایک بستی ہے جہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، تم ان کے پاس جاؤ، کوئی اپنے لیے دعا کرواؤ، ممکن ہے تمہارے لیے کوئی راستہ نکل پڑے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ بات سن کر وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور محض چل رہا ہے، اس بستی میں پہنچا نہیں ہے، سرکار نے کہا وہ آدھے راستے میں پہنچا
اس کو موت آ گئی اور وہ گر گیا۔ اب فرشتے دوزخ والے بھی آ گئے، جنت والے بھی آ گئے، فرشتوں میں باہمت مخاصمت ہوئی تو اللہ کے حضور عرض کیا گیا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے کہا ایسا کرو، یہ جگہ کی پیمائش کرو، یہ دیکھو گھر سے لے کر جب جس بستی میں جا رہا ہے، نیک بندوں کی بستی میں، اگر یہ اپنے گھر کے قریب ہے، نیکوں کی بستی سے دور ہے تو اس کو دوزخ میں لے جاؤ، اور اگر نیکوں کی بستی کے قریب ہے تو پھر اس کو جنت میں لے جاؤ۔ جب جگہ کی پیمائش کی گئی تو جب وہ گرا تھا وہ تھوڑا سا سرکہ تھا آگے، بس وہ 1-2 انچ اللہ والوں کی بستی کے قریب ہو گیا، اللہ نے فرمایا اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، اس کو جنت کے اندر بھیج دیا جائے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روی منزل ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس رات کی قدر و منزلت صحیح معنوں میں جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اس کی آف کیڑی جناب؟ اچھا ادھر